لیکن خلاصتاً یہ بات آپ سمجھیے کہ اہل بیت وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے گھر میں پلے ہیں، رہے ہیں۔ ان سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں۔ آپ کے گھر میں پرورش پانے والے وہ خواہ حضرت فاطمہ ہوں یا حضرت علی ہوں یا حضرت حسن ہوں یا حضرت حسین ہوں، وہ بھی نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں۔ بلکہ امام راغب نے کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ اہل بیت وہ سب ہیں جو نبی علیہ السلام کے گھر میں جنہوں نے پرورش پائی، اور ان کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے، یا جو کسی کے دین کے مطابق ہو، اس کا دین، اس کا مذہب وہی ہو جو اس بڑے کا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بالآخر فرمایا تھا جب انہوں نے اللہ ذوالجلال سے دعا کی تھی کہ ان ابنی من اہلی، تو اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا تھا؟ انہ لیس من اہلک، حالانکہ وہ بیٹا تھا، گھر پرورش پائی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے فرمایا وہ تیرا اہل نہیں ہے۔ یوں تیرا اہل نہیں ہے کہ تیرے دین پر نہیں ہے۔ اس لیے اہل کا تعلق دین کے ساتھ جو وابستہ ہیں ان کا بھی ہے، ان پر بھی اہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عموماً ہم لفظ بولتے ہیں اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل پاکستان، کیا معنی ہے؟ مکہ مکرمہ میں رہنے والے، مدینہ طیبہ میں بسنے والے، پاکستان میں رہنے والے۔ تو اسی طرح اہل بیت کا لفظ کہ اس گھر میں رہنے والے، نبی علیہ السلام جس گھر میں رہتے تھے اور ان کے ہمراہ جتنے بھی رہتے تھے وہ سب اہل بیت میں، کوئی بھی ان میں سے خارج نہیں ہے۔ ازواج مطہرات بھی اس کا مصداق ہیں، اور آپ کے گھر میں پرورش پانے والے اگرچہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام کے اہل میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قرآن مجید میں بہت سے مقام پر اہل کا اطلاق بیوی پر اور گھر والوں پر ہوا ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کی تلقین کیجیے۔ تو یہاں اہل سے مراد کون ہے؟ جو آپ کے ساتھ وابستہ تھے، آپ کے گھر میں تھے، آپ کی اولاد میں تھے۔ صرف بیوی یہاں مراد نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف بیوی مراد نہیں ہے، بیوی بھی ہے، اور دوسرے بھی جو اس گھر میں پرورش پانے والے ہیں یا ان کے ہم نوا ہیں، ان تمام پر اہل کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور بیوی کے بارے میں تو بہت سے مقامات ہیں قرآن مجید میں جن میں اہل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے 100 سال کی تقریباً عمر میں بیٹے کی بشارت دی ہے حضرت سارہ رضی اللہ علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو حضرت سارہ نے تعجب کا اظہار کیا، اس بڑھاپے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سورۃ ہود میں فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تمہیں اس بات پر تعجب ہے؟ اللہ جو چاہے حکم کرے، جو چاہے فیصلہ فرما دے، نہ دے تو نوجوانوں کو نہ دے، دے تو بوڑھوں کو دے دے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آپ دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیوں کی میخ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے بتلا دیا کہ اللہ تمہیں اولاد دے گا، پھر تعجب کرنے لگے۔
پہلے دعائیں کرتے ہیں بڑھاپے میں، اللہ سے مایوس نہیں ہیں. نبی انبیاء کی تعلیم یہ ہے کہ وہ اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے کسی حالت میں. بڑھاپے میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب بشارت ملتی ہے تو پھر تعجب کرتے ہیں کہ کیسے. اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام سے عرض کرتے ہیں کہ پھر اس بڑھاپے میں میری علامت کیا ہوگی کہ واقعتاً مجھے اولاد ہوگی. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جواب دیا کہ تم 3 دن تک کلام نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کے ساتھ تم بات کرو گے، بات نہیں کر سکو گے. تو یہ بات نہ کر سکنا یہ اس بات کی گویا کہ علامت بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے امید کر دی ہے. سمجھ گیا بات کہ اللہ تعالیٰ نے امید دلا دی ہے اولاد ہوگی، اور پھر ہوئی بڑھاپے میں. اس لیے اذا اراد بشیء یقول له کن فیکون، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک حکم سے پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے. تو یہاں بھی حضرت سارہ کے تعجب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں نے یہی بات فرمائی کہ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اہل البیت. تو یہاں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، حضرت ہاجرہ ان کے ہاں حضرت اسماعیل اس سے پہلے حضرت ابراہیم کی تقریباً 92 سال کی عمر میں اولاد ہو چکی تھی، اولاد پہلے ہو چکی تھی. حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی. تو اس کے بارے میں وہ دعائیں بھی کرتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرمایا. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کا لفظ ازواج کے لیے بھی بولا ہے. معروف واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. مدین پہنچتے ہیں اور مدین پہنچنے کے بعد جو معاہدہ ہو چکا، وہاں بکریاں چرانے کا، اور وہ مدت مکمل ہو چکی. تو اللہ نے فرمایا فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، جب مدت پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اہل کو لے کے چل نکلے. اب تیسرا تو ہے ہی نہیں. اہل سے مراد یہاں کیا ہے؟ بیوی، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ 8 سال بکریاں چرائیں یا 10 سال آپ کی منشا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا. یہ مدت مکمل ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اہلیہ کو لے کے وہاں سے چل نکلے. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں سے چلتے ہیں تو راستے میں سردی کی وجہ سے ٹھٹر جاتے ہیں. تو پھر بیوی سے کہتے ہیں اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا ذرا ٹھہرو میں آگ محسوس کر رہا ہوں، آگ مل جائے گی تو اس سردی کا کچھ کرنا کچھ علاج ہو جائے گا، مداوا ہو جائے گا. یہاں بھی اہل کا لفظ کس پر استعمال ہوا ہے؟ بلا شرکت غیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ پر. اس لیے اہل کا اطلاق یہ خام خواہ کی باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اہل میں ازواج ہیں یا نہیں ہیں، یہ بحث بطونی باتیں. سورۃ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا نساء نبی کہا، پہلے یا نساء نبی بھی کہا، ازواج کا لفظ بھی استعمال کیا، پھر انہی کے بارے میں اہل کا لفظ بھی استعمال کیا. لیکن جن حضرات نے ماننا نہیں ہے وہ یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہاں قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ گمراہیوں سے بچائے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں اور وہ سب جو نبی علیہ السلام کے گھر میں پرورش پائی ہے جنہوں نے. آل کا مفہوم اس سے بھی وسیع ہے، آل کا لفظ اہل سے بھی وسیع ہے. آل میں وہ سب شامل ہیں جو اس کے ہم نوا ہوتے ہیں، ہم فکر ہوتے ہیں، ہم دین ہوتے ہیں. آل کا لفظ وہ زیادہ وسیع ہے. اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ نبی علیہ السلام جس وقت ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لاتے تو دروازے میں داخل ہوتے ہی کہتے السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ، اے اہل بیت تمہیں سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو تم پر. یہ صحیح بخاری کی روایت. اور یہی اسی طرح جن ازواج مطہرات کے گھر میں تشریف لے جاتے نبی علیہ السلام ان پر اسی طرح سلام اور رحمت کی دعا کرتے ہوئے
اس گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ روایت بالکل اس بات کی مؤید ہے کہ اہل سے مراد ازواج مطہرات ہیں، لیکن کچھ بد نصیب ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو خارج ہی کیا جائے، اہل بیت کو، ازواج مطہرات کو خارج ہی کیا جائے، لیکن ہم تو کسی کو خارج نہیں کرتے۔